3 آیتیں آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 3 آیتیں پڑھ لو جنوں کے سلاطین پر دسترس حاصل ہو. پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ پڑھو کہ ایسا نہیں کہ شادولہ بنا دے تجھ سے. پہلے اپنے آپ کو سیر کرو تب کام بناؤ. اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آیت الکرسی میں ناغہ نہ کرے. اگر کبھی بھول گئے تو ایک ہی ٹائم میں پھر 25 مرتبہ پڑھ لے. فجر میں پڑھ لے, عشاء میں پڑھ لے 25 مرتبہ. آیت الکرسی کو روح کا حصہ بنا لے, روح کا حصہ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. 2 وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ 3 آیت. آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض بعد الصلاۃ پڑھنے کو فرمایا ہے. کہتے ہیں دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام و راحت, اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے, بشرطے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے. شمس الائمہ نے مبسوط میں کہا ہے, اور کاسانی نے بدائی میں, اور ابن نجیم نے بحر میں, اور ابن الحمام نے فتح القدیر میں, اور محدث بنوری نے معارف السنن میں, کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جیسے ظہر مغرب عشاء, وہاں یا تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لے, اور یا یہ کہ سنتوں سے فراغ پر پڑھ لے. اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و عصر, بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں. اس عاجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لیے تو یہی کافی ہے. البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی جائے. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ, اور اگر صبح اور شام پڑھنا ہو تو 25 مرتبہ. عمر بھر کے لیے جنی شیطان آپ کا کچھ بگاڑے گا نہیں, بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہو. ناغہ نہ کرے, بس ناغہ بڑا خطرناک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے اور فائدہ نہیں ہوتا. اس کے کئی وجوہات ہیں. یا تو اعتماد پورا نہیں ہے. ہندو اور سکھ کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑا ہی ہو رہا ہے. منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھا. اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے, اور فائدہ یقین کے درجے میں ہے. اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو, ایک آدمی نے 1 چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی, لیکن اگر وہ 1 چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہوگی. اگر 1 کپ دودھ آپ 2 کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا, لیکن اگر آپ 1 کلو دودھ 100 من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو, صبح و شام پڑھو, 3 دفعہ پڑھو. وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا معیار مقدار بڑھاتے ہیں. میں نے خواب دیکھا ابھی 2-3 سال میں کہ 2-3 جنات ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو, ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے. میں نے کہا مجھے, میں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے آیت الکرسی سے نہیں ڈرتے. میں نے چٹ پٹ 3 مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا. میں نے جو 2 مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے, اور گندی قسم کی بدبو دھواں نکلنا شروع ہوا. میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے, بڑے پیمانے پر پڑھو گا. بزرگان دین کے عمل میں کیوں اثر ہے, انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے. پختہ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے, انڈا نہیں بنا سکتے,
لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیگ پکواتے ہیں. 10,000 اور 20,000 آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گیا تو اس کو کیا جواب دوں گا. پورا اعتماد ہے اپنے کام پر. کیوں خراب ہو؟ یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بنتا ہے، اور اس میں یہ غیبی مخلوقات، نظر نہ آنے والے اشرا اور یہ دوسری کائنات مفسدین یہ داخل نہیں ہو سکتے. احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اس عاجز اور فقیر پر تسلسل حیات کے ساتھ یہ واضح ہوا ہے کہ کم از کم 25 مرتبہ روزانہ آدمی آیت الکرسی پڑھے، خواہ فجر کے وقت پڑھے، ہر نماز کے ساتھ 5 دفعہ پڑھے، رات کو پڑھے اور پورا ورد کرے.